الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے دین اسلام میں نماز کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت یہ نماز ہے۔ یہ نماز ہمارے دین اسلام کے اندر مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، اور یہ نماز اگر اس سے غفلت برتی جائے تو شریعت نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، اور نماز کی ادائیگی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرنے لگی، مالک حقیقی سے ملنے کا وقت آیا اور آخری سانسیں چل رہی تھی، تو اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی بڑی تاکید کی ہے کہ نمازوں کو ہر حال میں ادا کیا جائے۔ یہ جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102، اس آیت کریمہ کے ترجمہ اور تفسیر کو آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو نماز کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں خوف کی نماز کے بارے میں بتلایا گیا کہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھنا ہے۔ جب آدمی ایمرجنسی کی حالت میں ہو، دشمن بالکل سامنے ہو، تلواریں گردن پہ چمک رہی ہو، ایسی صورت میں نماز کیسے ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور حالت خوف میں آپ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت کیسے کرنا چاہیے؟ چونکہ حالت خوف ہے، سامنے دشمن ہے، کبھی بھی وہ وار کر سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ بالکل ہجوم کے ساتھ وار کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور جانی مالی زخم پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو نماز کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور حالت جنگ میں آپ نماز کے لیے ان کو نماز کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں سے ایک گروہ، ایک ٹکڑا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسے حالت میں بھی ہتھیار ان کے ساتھ لگا رہنا چاہیے، مسلح ہونے چاہیے، ہتھیار بند ہونے چاہیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار کو وہ اٹھائے رہیں اور آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ ایک رکعت کمپلیٹ کر کے سجدہ کر لیں اور سجدہ کر کے جب وہ کھڑے ہوں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے چلے جائیں، وہ پیچھے چلے جائیں، اور جو لوگ ابھی نماز نہیں پڑھے تھے وہ آگے چلے آویں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، جو لوگ نماز پڑھے تھے وہ پیچھے چلے جائیں، اور اب تک جو نماز نہیں پڑھے تھے وہ آ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا ہر وقت خیال رکھیں اور اپنے ہتھیار کو اٹھائے رہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کیونکہ کفار و مشرکین تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اسلحہ سے، اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جائیں، اور جب آپ غافل ہو جائیں تو ایک ہی بار میں آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔
محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج جو اتنی بدترین حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ بس وہی ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو ہی عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، یہاں کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جائیں، آپ اپنے ہتھیار سے غافل ہو جائیں، اور ایک ہی بار میں وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس لیے آپ کو حالت نماز میں بھی ہتھیار کو اٹھائے رکھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ مسلم قوم چند ٹکڑوں کے اوپر قناعت کر گئی، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے زمین کو ہی خلافت کی جگہ بتلائی تھی، اور کہا تھا کہ یہاں پر تمہاری ہی بلندی ہوگی۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار مشرکین تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ساز و سامان سے اور اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور ایک ہی بار تمہارے اوپر وہ حملہ کر دیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، اور اگر بارش کی وجہ سے یا بیمار ہو جانے کی وجہ سے تم اپنے ہتھیار کو اٹھا کر کے کھڑے نہ رہو تو تم اپنے ہتھیار کو وہاں پر اتار دو اور رکھ دو، لیکن اس کے باوجود وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت رکھو، بچاؤ کا سامان رکھ کے رہو، اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کا سامان سامنے رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف کے بارے میں بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صلاۃ خوف کی کچھ صورتیں نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر جب تم اپنے مقام پہ ہو، حالت حضر میں ہو تو 4 رکعت فرض کیا ہے، اور جب تم سفر میں ہو تو 2 رکعت فرض کیا ہے، اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو 1 رکعت فرض کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ 1 ہی رکعت ہے، لیکن اگر تھوڑی امن و سکون کی حالت ہو تو جیسا کہ ابھی بتلایا گیا ہے، ابھی ہم آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کریں گے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر حالت خوف کے سے تھوڑا خوف کم ہو اور امن کی کچھ صورت ہو تو 1 رکعت جو امام صاحب کے پیچھے پڑے ہیں اور آ کر کے پھر دشمنوں سے وہ لڑنے لگے تو جیسے ہی ان کو موقع ملے وہ دوسری رکعت بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر موقع نہیں ملے تو دوسری رکعت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے جس کو امام ترمذی اپنے جامع ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یعنی اپنے لشکر کے ساتھ زجنان اور عصفان نامی جگہ کے بیچ میں پڑاؤ کیا، وہاں پر کفار و مشرکین بالکل سامنے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جس نماز کو یہ اپنے باپ بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ ہماری بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کاروبار کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ عصر کے وقت ہم لوگوں کو کاروبار چاہیے، فجر میں ہم لوگوں کو سونا چاہیے، عشاء کے بعد آنے کے بعد مست کھانا چاہیے اور کھا کر کے بہترین بستر چاہیے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ لیکن ان کفار و مشرکین نے شہادت دی کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جس کو وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز جو اب تھوڑی دیر کے بعد ہوگی۔ ایک کام کرو، تم لوگ پورا حساب کتاب جمع کر لو اور جیسے ہی یہ لوگ عصر کی نماز میں مشغول ہو جا کر کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لطیف خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ سارے چال چل رہے تھے وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ ابھی جو عصر کی نماز ہوگی تو سارے لوگ نماز میں نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے امامت کرنے کے لیے، ان کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کے پیچھے ایک صف بنا کر کے اپنے ہتھیار سے لیس ہو کر کے دشمن کے مقابل کھڑا رہے گا۔ اور پھر جب یہ لوگ جو 1 رکعت جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں وہ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو یہ لوگ سب سامنے آ جائیں گے، اور پیچھے والے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں گے اور وہ نماز پڑھیں گے 1 رکعت۔ اس طرح سے لوگوں کی 1 رکعت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوئی۔ یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح البخاری کتاب التفسیر کی ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب بھی حالت خوف کی نماز کے بارے میں پوچھا جاتا
تو وہ فرماتے کہ امام صاحب جب کھڑے ہوں تو ان کے پیچھے پورے لوگ نہ ہوں بلکہ ایک ٹکڑی پڑھے اور باقی لوگ جو ہے وہ بالکل مسلح ہو کر کے کھڑے رہیں. جب یہ ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں تو یہ پیچھے سڑک جائیں اور ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں اور جو باقی بچے ہوئے تھے وہ آ کر کے نماز پڑھ لیں. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز ہوئی اور پھر بعد میں ایک ایک رکعت دونوں گروہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. مزید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی کہا کہ اگر بہت زیادہ خوف کا موقع ہو تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں. ان کو سب بندی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جماعت بھی کرنے کی ضرورت نہیں. سواری پر چڑھے ہوئے ہیں تو سواری پر ہی نماز پڑھ لیں. قبلہ رخ ہو کہ نہیں ہو پھر بھی نماز پڑھ لیں. آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نماز کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 کے اندر 239 نمبر کی آیت کریمہ میں واضح طور پر کہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، پیدل چل رہے ہو، پیدل نماز پڑھو، سواری پر چڑھے ہوئے سواری پر نماز پڑھو، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن و سکون کا ماحول ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھا ہے. محترم سامعین کرام، یہ نماز کی اہمیت ہے جس کو بتلایا گیا ہے. ہمارے ہاں نماز کی اہمیت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا، اور ہم نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں بتلایا تھا کہ پہلے تو لوگوں کے پاس بہانے بازی نہیں تھی، پھر بھی بہانے بازی کرتے تھے. آج تو لوگوں کے پاس کورونا وائرس کا بہانہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نرم بستروں کو صبح میں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سبھی گھر مسجد ہوگی، کوئی گھر مسجد نہیں بنا ہے. لوگ پہلے سے بھی زیادہ مسجد سے کٹ چکے ہیں. لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ختم ہو چکی ہے. کورونا وائرس کا جو فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ آنے کے بعد بھی لوگوں میں خوف نہیں ہے، اس کے بعد بھی لوگوں میں خوف نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر حالت خوف میں ہو پھر بھی نماز پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان بھی سامنے رکھنا ہے. بچاؤ کا سامان ہر حال میں سامنے رکھنا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی اگر حالت جنگ میں ہو تو چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، مورچوں کی حفاظت کرنی ہے، دشمن کہاں کہاں سے حملہ کر سکتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس چیز کو کیسے ہٹایا جائے، ان تمام چیزوں کا بچاؤ رکھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود یاد رکھیے ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.